الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں رضوان غلزئی، میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک اور اسد چودھری، اور آپ دیکھ رہے ہیں 3+۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کے حوالے سے جو احتجاجی تحریک چلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ آج ہزارہ ڈویژن کے مختلف شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں گئی ہیں اور وہاں پہ بڑا زبردست ان کو رسپانس ملا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور آج وہ راولہ کوٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ ان کی کل کی جو لانگ مارچ کی پوری اسٹریٹجی ہے، کیا انہوں نے سوچا ہے اور ریاست ان کو کیسے رسپونڈ کرے گی، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے، جیسے وسیم ملک صاحب کچھ اعداد و شمار کے اوپر ایک سٹوری کرتے ہیں اور آج انہوں نے اس کے اوپر کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں کہ ایک پاکستان کا بیسٹ ماڈل شہر لاہور، اس کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کراچی والوں کو کہا جاتا ہے جی آپ لاہور جیسا آپ کو بنا کے دیں گے جب نون لیگ وہاں جاتی ہے۔ کشمیر میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی آپ کو لاہور جیسی ترقی ہم دیں گے۔ اور ویسے بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اوپر فنڈز بھی لگتے ہیں، وہاں پہ لائٹیں بڑی اچھی لگی ہوئی ہیں، روڈ بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو اعداد و شمار وسیم ملک صاحب نے بتائے ہیں وہ تو ان کے پورے جو گورننس سسٹم ہے لاہور کے حوالے سے اور لاہور کے اوپر جو پیسہ لگا اور اس کے برعکس لاہور کی کیا وہاں کی صورتحال ہے، اس کے اوپر تفصیلی وسیم ملک صاحب جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز کریں گے ہم پولیٹیکل معاملات کے اوپر۔ پولیٹیکل آغاز، بالکل آپ پولیٹیکل معاملات کے اوپر آغاز ضرور کر لیں۔ انہوں نے ایک خاصا اپنا یہ بنا لیے کہ یہ آتے ہیں اور آ کے انٹرو دیتے ہیں اور انٹرو دے کے جو ہے آپ پہ اور میری طرف گیند پھینک دیتے ہیں اور خود بس روز نئی نئی شرٹس پہن کے آتے ہیں، گلاسز انہوں نے ماشاءاللہ آج کل لگا لی ہیں۔ بھائی جان آپ بتائیں کہ آپ کے ہزارہ ڈویژن میں علیمہ خان صاحبہ گئی ہوئی تھی، تو آپ ظاہر ہے اس علاقے کو جانتے بھی ہیں، ماضی میں جب مختلف رہنما وہاں پہ جاتے رہے ہیں، کیا ان کو ریسیپشن ملتی رہی ہے اس حوالے سے بھی، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ جو جلسے کی لوکیشن تبدیل کی ہے کے پی کی انتظامیہ نے، جو پی ٹی آئی انتظامیہ ہے انہوں نے، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں وینیو کیوں چینج کیا گیا ہے؟ اچھا چوہدری صاحب، ایک تو پہلے وینیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ پارلیمانی پارٹی کمیٹی میں سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ہم نے وینیو چینج کیا ہے۔ پہلے عمران خان اسٹیڈیم تھا جو بالکل پشاور شہر کے اندر ہے، اور جب یہ اناؤنس بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلسے کے لیے زیادہ تر لوگ باہر سے آتے ہیں، یہ پشاور کے لوگ پشاور کے جلسے میں بہت کم ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ کیا وجہ ویسے؟ یہ ایک وجہ ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو دیکھیں شہری علاقوں میں ویسے ہی لوگوں کی اتنی وہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، اور خیبر سے بڑی تعداد میں لوگ پشاور کے جلسے میں ہمیشہ آتے رہے۔ ہاں جی، وہ تو خیبر سے آتے ہیں یا ملکہ پورے صوبے سے آتے ہیں۔ ابھی یہ جو پشاور جلسہ ہو رہا ہے اس میں ایم پی ایس کو ٹاسک دے دیے گئے جی آپ نے بندے لے کے آنے۔ اچھا، ہاں، مطلب احتجاجی تحریک اناؤنس کرنی ہے یا اس کی شروعات کرنی ہے تو اور بندے لے ٹاسک ایم پی ایس کو دیا کہ بندے لے کے آئیں، تو بندے خود آنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں بندے، میرا خیال ہے کہ اگر خود اس کو چھوڑ دیں نا ایسے ہی کہ بندے خود آئیں، تو اس وقت جو بندے ہیں نا وہ اس لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور شاید یہ بہت ہی بری صورتحال ہو۔ ریسنٹلی جو آخری جلسہ سہیل آفریدی کا ہوا تھا وہ مانسرا میں ہوا تھا، اور اس کی جو فوٹیجز آپ نے دیکھی وہ پیچھے پورا خالی تھا، مطلب چند ہزار لوگ تھے اور وہ بھی لائے گئے تھے زیادہ تر۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پولیٹیکل طاقت بنانی ہے تو آپ کو بندے لانے پڑیں گے جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے۔ تو ایسا دوسری جو وجہ بنی وہ پھر ظاہر ہے، یہ میرے ذہن میں بھی سوال تھا کیونکہ پشاور میں ہم نے بہت جلسے کور کیے ہیں، جب شہر کے اندر آپ آ گئے اور وہ جو ٹریفک، کیونکہ سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں، پنجاب سے بھی لوگ جاتے ہیں اٹک سے، خاص طور پہ یہ ملکہ جو میاں والی کے علاقے ہیں، تو وہ جو گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں اگر وہ شہر کے اندر آتی ہیں تو ایک میس سا کریٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو یہ لگا ہے کہ عمران خان اسٹیڈیم تو بہت بڑا ہے، دیکھیں ایک گراؤنڈ ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی ہے، پویلینز بھی بنے ہوئے ہیں، وہ جو انکلوجرز ہیں، تو وہ شاید وہاں پہ اس کو بھرا نہ جا سکے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ لیکن جو وجہ ہے وہ سمجھ میں آنے والی یہی ہے، پہلے بھی رنگ روڈ کے اوپر ہی زیادہ تر جلسے ہوتے رہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے اب جو لاسٹ ٹائم علی امین گنڈاپور صاحب نے سلیکٹ کی تھی، اور وہ واقعی بہت پیتھیٹک جگہ تھی۔ ہم خود بھی وہاں پہ گئے، بدبودار جگہ تھی، وہ خود بھی ہم وہاں پہ گئے تھے، وہ اس سے بہتر تھا شہر کے اندر رکھ لیتے۔ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ سے انٹروڈیوس کرایا کہ وہ بھی پشاور کی ہی ایک جگہ تھی، اور وہاں پر گند ہی اتنا تھا کہ میٹروپولیٹن پھر آپ کا کیا کر رہا ہے، آپ کا صوبائی دارالحکومت ہے، اور وہاں صفائی حوالے سے ہاں پشاور کے حوالے سے خیر یہ بہت کنسرن رہا ہے موجودہ گورنمنٹ۔ اب انہوں نے 192 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں پشاور کے اوپر، خیر اس کے اوپر الگ ہم بات کریں گے۔ یہ بالکل موٹر وے کے اطراف انہوں نے ایک کھلی جگہ دیکھی ہے۔ ٹھیک اب ہے، وہ کھلی مقصد جگہ یہ ہے کہ جو دیگر علاقوں سے لوگ آئیں جی ان کے لیے آسانی ہو، آسانی ہے، باہر سے ہی وہ گاڑیاں اپنی، یعنی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کیا علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اب آج ان کا تیسرا اسٹریٹ موومنٹ کا ایپیسوڈ تھا،
پہلے وہ سوات میں مالاکنڈ ڈوین کے اندر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی, کل وہ میدان میں نکلی, اور آج انہوں نے ہزارہ پورا ڈوین کور کیا ہے. ہزارہ کے 4 اضلاع, یعنی پہلے وہ بٹگرام گئی ہیں, اب صبح ہی بٹگرام میں لوگ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے. اچھا یہ آج بھی میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ ہمارا تعلق ادھر سے, تو ہم مانسیرا شہر کے اندر جو ریسیپشن تھی اس میں شہر کے جو تحصیلیں تھیں, دور دراز کے علاقے تھے, وہاں کے جو کارکنان تھے وہ آئے ہوئے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کو ریسیو کرنا ہے. تو بہت اچھا ریسیپشن بٹگرام میں بھی ہوا, مانسیرا کے اندر بھی ہوا. اسپیکر جو بابر سلیم سواتی کا حلقہ ہے, پھر جو ایبٹ آباد ہے, ایبٹ آباد میں بہت میسو وہاں پہ ان کو سپورٹ تھی, مطلب آل دا وے جب وہ آ رہی تھیں لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے. اچھا سہیل آفریدی جب گئے تھے ایبٹ آباد تب بھی ان کا بہت شاندار ریسیپشن ہوا تھا. وہ یہی بات ہے کہ لوگوں کو ایک امید نظر آتی ہے اب علیمہ خان صاحبہ میں کہ یار عمران خان کی بہن ہے اور وہ نکل آئی ہیں, تو وہ ویسے بھی ایک محبت ہے. میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو علاقے میں لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے تو وہ زیادہ ویلکمنگ کر رہے تھے کہ عمران خان کی بہن آئی ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یار مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑی سی لگاؤ بھی ہوتی ہے کہ فیملی پرسن ہے اور اس کو عزت دینی ہے, احترام دینا ہے. تو وہ اچھا وہ تو انہوں نے آج بہترین کر لیا. علیمہ خان صاحبہ سمجھ لیں کہ اب لوگوں کو وہ کراؤڈ پولر جس طرح کہتے ہیں وہ کر سکتی ہیں. خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہ کلیئر ہو گیا, انہوں نے 2 ڈویژنز میں جا کے یعنی ہم ثابت کر کہہ دیا, سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نئی کراؤڈ پولر مل گئی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پھر اگین جو میں روز بات کرتا ہوں کہ جب پنجاب میں وہ نکلیں گی تو تب کیا رسپانس ہوگا, یہ بہرحال ایک کوسچن مارک ہے. آج بھی انہوں نے یہی بات کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک چلانی ہے تو آپ کو متحد ہونا پڑے گا, یہ گروپس والی کہانی ختم کرنی پڑے گی جو کہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہے. سہیل آفریدی نے جلسہ اناؤنس کیا ہے, سہیل آفریدی کا جو مخالف کیمپ ہے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سہیل آفریدی کا یہ جلسہ ناکام ہو. نہیں, اس میں ایک اور سوال ہے, علیمہ خان صاحبہ اس جلسے میں شریک ہوں گی؟ علیمہ خان صاحبہ اس میں یعنی ابھی تک ان کی لوگ اعتراض بھی کرتے رہے کہ آپ بہت بلا وجہ سہیل آفریدی کی سپورٹ کرتی ہیں یا ان کے اوپر یعنی بلا وجہ اعتماد کرتی ہیں, لیکن ابھی تک ان کے ساتھ اچھے یعنی وہ ان کے درمیان کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. تو امکان ہے کہ شاید وہ اس میں شرکت, بس اس جس سب طرح میں وہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گی. اس سب میں اہم بات وہی ہے اگین کہ اب سہیل آفریدی صاحب اس میں خطاب کیا کرتے ہیں, اگلا لائے لائے عمل عمل کیا دیتے ہیں, اور اب تک وہ خاموش تھے تو اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگا کہ 5 اگست کے بعد پاکستان تحریک انصاف ملک کی سیاسی منظرنامے پہ کیا کرنے جا رہی ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, تو وہ سہیل آفریدی صاحب کی اس تقریر سے ہی. دیکھیں اس میں اب یہ بھی سوال ہے نا کہ 5 اگست کو وہ اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد یعنی لانگ مارچ کا تو آ گیا نا کہ تقریباً اکتوبر کے آس پاس ان کا ارادہ اطلاعات ہے. ہیں, اطلاع کنفرم کنفرم نہیں ہے, ظاہر تاریخ انہوں نے دینی ہے. تو 5 اگست کے بعد اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے وہ کیسے گزارنا ہے, تو اس میں یعنی وہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لاہور میں ایک جیسے وہ انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے, تو لاہور کے اندر یعنی وہ جلسے میں تاریخ دے سکتے ہیں. ابھی شاید ٹائم بتا دیں, اور لاہور میں ایونٹ, اچھا لاہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر مسلسل مختلف شہروں میں جلسے اور اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں ایک سوال ہے بلڈ نا اپ کہ کریں گے. لاہور میں جلسہ کر بھی پائیں گے. ہاں لیکن وہ لاسٹ ٹائم دیکھیں نا وہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں لاہور کے ایک ایونٹس انہوں نے بنا دیا, یعنی وہ ایونٹس کرنا شروع ہو جائیں گے. اور مین وائل جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی وجہ سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں کہ اگر ان کیس وہ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ ہے چوئی صاحب, اگر آپ کی اعتراض اگر دور ہو گیا تو. نہیں میرا اعتراض نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کے پاس خبر ہوتی ہے تو آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. اور یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے, اب لازمی تو نہیں ہے کہ پنجاب میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہی جائیں اور جا کے وہی مہم کریں. تو نہیں, یہاں پنجاب پہ میں بھی تو علیمہ خان صاحبہ اسی لیے گئی ہیں کہ باقی سب خاموش ہو گئے نا. پنجاب میں بھی تو کوئی یا تو ان کے علاوہ کوئی ہو. عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں, یعنی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بنایا ہوا تھا ماحول. اب تو پنجاب میں مکمل خاموشی ہے, سکوت تاری ہے چاہے سب. بیک اینڈ پہ رہ کے عالیہ حمزہ صاحبہ چیزیں کرتی تھی, وہ ہم نے دیکھتے تھے. ایک نئے ان کے رہنما آئے تھے میجر ظفر گوندل صاحب, ہاں ہاں تو وہ بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں. ہاں عالیہ ہاں حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں گئی ہوئی ہیں. تو ہاں جی. پنجاب پی ٹی آئی پنجاب میں کوئی نہیں ہے اب لوگوں کو ایکٹیو کر کے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. تو ملک صاحب کی طرف بڑھ لیں, جی جی تو آپ اپنے کشمیر. فرائض جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اچھا انجام میں نے دیتے کہا رہیں. کہ آج شاید یہ سمجھا میں کہ تو آپ آج وہ جس کو کہتے ہیں نا بس ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ہاں جی سب میں سمجھے شاید سوال آپ ملک صاحب سے پوچھیں گے. اچھا سوال یہی ظاہر ہے کہ 27 جولائی کو پہلا مرحلہ ہے الیکشن کا, اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ بیچ میں ایک بنا تھا کہ وہ رضا قمر صاحب بڑے متحرک ہیں, شاید کوئی ان کے درمیان تصفیہ ہو جائے. وہ نہیں ہوا, انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا ہے اور کل وہ مظفر آباد کی طرف نکلیں گے. تو آج جب ہم لوگ ناظرین جو ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج آزاد کشمیر میرپور ڈویژن کے اندر انتخابات جو ہیں ہو رہے ہوں گے. اچھا سب میں نا ایک اور چیز, میرپور ڈویژن سے لوگ آج
پہنچے ہیں کسی تعداد میں؟ کوئی آپ کی بات ہوئی ہاں ہو؟ اس حوالے سے دیکھیے، اس سب میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے ایک ڈویژن میں انتخابات کروانے جا رہے ہیں. آپ نے پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی دن انتخابات نہیں کروائے. یہ آپ کا ایڈمیشن تھا کہ آپ جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے کشمیر کا جو نقشہ کھینچ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھا. اس کے بعد چلیں اب الیکشن ڈے آ گیا اور اسی حوالے سے پھر یہ جو مذاکرات بھی درمیان میں جاری تھے، اور ہم نے یہ آج سے 2 دن پہلے غالباً یہ خبر دی تھی کہ جو سید قمر رضا صاحب ہیں ان کی آخری نشست جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کوئی 18 20 24 گھنٹوں کا وقت مانگا تھا کہ وہ آ کے بتائیں گے. آل دا وے وہ ٹریول کر رہے تھے راولپنڈی بالا کوٹ. ایک نقطہ جب بھی کوئی مزید آگے بڑھتا تھا تو ان کو کیونکہ ایکشن کمیٹی کے پاس تو پورا مینڈیٹ تھا، انہوں نے چیزیں کنسلٹ کر کے آگے کوئی کمٹمنٹ کرنی تھی. تو پھر پوچھ وہی کے ہوا، بتانا تھا. گزشتہ روز وہی ہوا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے. اب اس ناکامی کی جو وجہ ہے اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں. ڈیڈ لاک جس بنیاد پہ بنا وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کالعدم کا سٹیٹس ہٹایا جائے. ایکشن کمیٹی کا یہ موقف تھا. ساتھ ان کا موقف تھا کہ ان کی ایف آئی آرز ختم ہوں. ساتھ ان کا موقف تھا کہ آپ نے جو ایکسٹرا فورسز ڈپلائی کی ہوئی ہیں یہ واپس بھیجیں. یہ جو ایک محاصرے کی سچویشن ہے کشمیر میں وہ ختم ہو. ہم اپنا لانگ مارچ یہیں پر ختم کرتے ہیں، آپ انتخابات کروائیں اور اس کے بعد ہمارے جو بنیادی پہلے مطالبات تھے اس پر آپ ایک ڈیڈ لائن دے دیں، ہم پھر اس پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کالعدم کا سٹیٹس نہیں ہٹاتے تو باقی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مان لیں. تو اب ان کا کہنا ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے. آخری دن ایک معافی نامہ لے کر وہ جو میڈیٹر آپ کہہ لیں یا چلیں فیسیلیٹیٹر کہہ لیں یا سید قمر رضا صاحب ان کا نام لے لیں، تو وہ ایک معافی نامہ لے کے آ گئے کہ اس پر آپ سائن کریں کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر آپ لوگ معافی مانگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا بلینک چیک تھا کہ جو ہماری جو قربانیاں ہیں جس کا وہ کلیم کرتے ہیں تو یہ تو ہماری ساری اسٹرگل کو ہی ختم کرنے کے مترادف تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مذاکرات ختم. انہوں نے شکریہ ادا کیا سید قمر رضا کا کہ آپ نے اپنی پوری کوششیں کی لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہی تاریخ چنی جس روز آپ نے میرپور میں انتخابات کروانے تھے. انہوں نے آج 26 جولائی جو گزرا ہے اس میں ڈیڈ لائن دی تھی کہ میرپور کے جتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں وہاں سے جو قافلے آنے ہیں وہ ہوتے ہوئے کوٹلی سے راولا کوٹ پہنچے اور راولا کوٹ سے پھر ہم نے 27 کو یعنی الیکشن ڈے کے اوپر آگے بڑھنا ہے اور لانگ مارچ کرنا ہے. اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات کی اطلاعات ہیں کہ چونکہ آج دن میں اگر لوگ قافلوں کی صورت میں آتے تو انہیں روک لیا جاتا، تو رات میں ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کوٹلی سے جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک تتا پانی کا مقام آتا ہے. تو راولا کوٹ یا بالخصوص جو پونچھ ڈویژن ہے نا اس میں اس وقت عملاً جو کنٹرول آپ کہہ لیں، مجھے نہیں پتا اس کے الٹرنیٹو کوئی بہتر لفظ ہوگا، سیز کنٹرول آپ کہہ لیں کہ وہ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. وہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ روک پائیں یا کوئی اس حوالے سے کر پائیں. ہاں ٹھیک ہے، درمیان میں کچھ کریک ڈاؤن کی اطلاعات آتی رہی ہیں لیکن اس حد تک کامیاب نہیں ہوا جیسے گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی اور اس کو بالکل ختم کرنا چاہتی تھی. اب لوگ تو وہاں پہ پہنچ آئے. آج راولا کوٹ میں پہلے سے بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ آئے. اب کل الیکشن ڈے ہے، کوئی 13 نشستیں ہیں میرپور ڈویژن کی، وہاں انتخابات ہونے ہیں. تو ہم جو گزشتہ 1 مہینے میں کچھ کہہ رہے تھے تو میں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ آپ کی ایک دن غیر موجودگی میں گفتگو کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اس دن میں یہ دیکھوں گا کہ ایکشن کمیٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی کو دھتکار دیا. حالانکہ ایکشن کمیٹی کے پاس لوگ بہرحال بیٹھے ہیں، 45 46 47 دن دھرنا ہو گیا. تو ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا الیکشن میں؟ اب نتائج میرے لیے ٹرن آؤٹ نہیں بتائیں گے. ہمارے ہاں جو نتائج آتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ پہلے سے طے شدہ ویژولز کیا آتے ہیں، لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. آج ہمارے کچھ صحافی دوست وہاں پر میرپور میں کور کرنے گئے ہیں تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ فوٹیجز بھیجی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کا جو کیمپ تھا وہ ویران پڑا تھا، یعنی یہاں پہ الیکشن ایک دن بعد الیکشن ہے اور بالکل خالی ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی یہی سچویشن تھی. تو ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. تو کل پول ڈے کے اوپر ایک طرف 13 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہوں گے، دوسری طرف یہ ایکشن کمیٹی مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہی ہوگی. اگر مین وائل کوئی بڑی ہیپننگ یا کوئی دوبارہ رابطہ یا کچھ مزید نہیں ہوتا تو یہ اب تک کا پلان ہے. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے نا تو آپ کو وفاقی وزراء، ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس، مین اسٹریم میڈیا اس حد تک
नैरेटिव में तो थोड़ी सी नरमी पीछे हट गए थे वो थोड़ी सी नरमी आई थी, स्पेस मिली थी, उम्मीद पैदा हुई थी। के रॉक एजेंट और हाँ, ये सारी जो कहानी अब आज दोबारा वही सूरत वो हाल शुरू है। हो चुकी अता है, मैंने तारड़ देखा साहब है। आकर गुफ्तगू कर हाँ रहे हैं, वसीम बदामी साहब राह के सहूलतकार को इंटरव्यू कर रहे हैं, हम्म, और लोग उन्हें मुबारकबादें भी दे रहे हैं कि बड़ा आपने वो किया है। तो आज फिर बड़ी ये अचीवमेंट है बाकायदा अभी ये उनकी। भी उन्हें दोबारा कहा गया कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान करवा रहा है, टेम्परेचर दोबारा ऊपर गया है, लिहाजा कल का दिन यानी आज का दिन 27 जुलाई का दिन डिसाइसिव है मेरे लिए। अच्छा, इसमें बाकी अहम अहम ये भी है कि मीरपुर डिवीज़न जो है ये स्पेशली वो इलाका है जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी, इलेक्शन कैंपेन बाकी कश्मीर के रिलेटिवली इलाकों की हाँ निस्बत हाँ थोड़ी सी बेहतर हुई है। हाँ यानी ठीक मैं है, ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी कैंपेन वहाँ हुई है। वहाँ हालात भी मुख्तलिफ हैं, तो हाँ, पंजाब के साथ लगता है इस एक वजह तरफ से भी। जहाँ कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो धरना देके बैठी हुई थी, हम्म, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कोई जिस तरह इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो हो रहे थे और वहाँ पे लोग खुला बड़ी हुआ था। तादाद में शिरकत कर रहे थे। शहर तो बानी था। अब कल कितने लोग वोट करते हैं, ऑब्वियसली ये एक लिटमस पेपर तो है, हम्म, लेकिन फिर वही बात कि ये वो इलाका है जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है। निस्बतन ज़्यादा हुई है, ठीक है। जो मुजफ्फराबाद में नहीं हुई, जो नहीं मतलब अब पहले नंबर पे यानी थोड़ा सा जो इजी एरिया था वो मीरपुर डिवीजन था, फिर मुजफ्फराबाद में भी कहीं ना कहीं छोटे और मोटे कहीं पोस्टर लगाए, उसकी जो किसी ने सबसे बड़ी छोटी मोटी वजह मीटिंग्स कर ली। पूंछ डिवीजन में बिल्कुल नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह पूंछ डिवीजन में पूरी स्टेट के लोग आकर बैठे हैं ना बाहर, एक बड़ी तादाद है उनकी, चले लाखों में नहीं हजारों में। तो वो उसमें मीरपुर के पहले भी लोग थे, अब दोबारा भी आए हैं, तो वो एक गढ़ बन गया ना तीनों पूंछ डिवीजन डिवीजन के पूरा। लोगों के मिजाज में भी थोड़ा सा फर्क फर्क है। है, हाँ। ये भी एक वो यानी वो शिद्दत वो वाली मीरपुर डिवीजन में नहीं। अच्छा लेकिन जाहिर है कि अब इसके बावजूद यानी एक तो है ना कि आप लोग निकल के सड़क पे बैठे, एक ये है कि आपके दिल में एक हिमायत है, हाँ। वो मैसिव लेवल पे है कश्मीर के अब अंदर। देखा यानी ना, अगर कोई सड़क पे नहीं भी है, इस्लामाबाद बैठा हुआ है, लेकिन कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनका वहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक था। अब ये भी चीज़ देखना होगी कल के पीटीआई का जो वोटर था, जिसने पीटीआई को वोट करना था, वो पीटीआई की बजाय किसी और को जाके वोट करता है या सुकून से घर बैठता है। और इसमें एक और फैक्टर भी है। अब अगर आप अपार्ट फ्रॉम एक्शन कमेटी और इंतखाबात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ है पीएमएलएन के साथ, तो वो मैसेजिंग है कि कल कौन जीत रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, और उसमें पता है हुआ ठीक जो है, वो तो अगले दिन भी ये बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी तो दरमियान में रही है ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तेकाम पार्टी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्होंने यानी रियासती बयानिए के साथ खड़ी हुई है, तो वो डिजर्व करते हैं, वो अर्न करेंगे अगर उन्होंने इक़्तिदार ले भी लिया तो। ये उनकी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही यानी वफादारी का सबूत दिया है। हम ज़रा वसीम मलिक साहब, जो लाहौर है एक मॉडल सिटी है, और वैसे लाहौर देखे ना, पंजाब हुकूमत की बसें जो हैं, वो मरियम साहबा ने अनाउंस की थी, वो किसी ने लिखा हुआ था कि ये बसें तो पहुंच गई हैं, इनको चार्ज करने वाला जो सेटअप और सिस्टम्स हैं, क्या वो आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं। ज़रा अच्छा सवाल था, तो मैंने कहा उसका हवाला दे देते हैं। अब पंजाब से बसें आपने वहाँ पे भेज दी हैं और पंजाब असम्बली के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि मोहतरमा इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए, अब पंजाब का आम आदमी का, हुकूमत का, टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी बसें आप कैसे भेज रही हैं मुजफ्फराबाद में, आजाद इलेक्शन कश्मीर में। कमीशन तो पूछ नहीं रहा, लेकिन वो तो पंजाब और वाले भी भी कह रही हैं कि वो बताओ क्या चाहिए। अच्छा वो नहीं, वो ठीक है, वो उसमें दें। यानी संजीदगी का आलम ये देखें कि उन्होंने सिर्फ एक विजुअल बनाना था कि 10 बसें आगे पीछे लगी हुई हैं और वो मुजफ्फराबाद पहुंच गई हैं, जीबी में आप- पहुंचे। जीबी के अंदर भी इन्होंने भेजे ये हेल्थ यूनिट्स, हाँ ये जो मोबाइल वो जी, आती है गाड़ी, तो ये वहां पे हमने उसको देखा था कि वो जाके खड़ी रही। वो ड्राइवर लेके तो चले गए गाड़ियां, लेकिन ना वहाँ पे कोई डॉक्टर था, ना अमला था, ना चेक करने वाला था। जी जी, अब वो अल्लाह जाने वो जीबी में ही Action- खड़ी हैं या वापस आई हैं। वीडियो बन गई बस, वो एक्शन वीडियो कमेटी भी ने उसको रिस्पॉन्ड इस अंदाज में किया कि उसके किसी कोर मेंबर की मैं तकरीर सुन रहा था, वो कह मियाँ साहब से मुखातिब थे कि मियाँ साहब हमें ये बसें और ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम जो मांग रहे हैं, हमारे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की मूवमेंट है, अगर ये तस्लीम कर ली जाए तो इस तरह की बसें जो हैं वो हम हर शबरात पे ज़कात में देंगे। बहरहाल ये उनका नैरेटिव है। इंतखाबात से पहले अमूमन हम देखते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुर्बान जाऊं, पंजाब से बसें भेजी जाती हैं मुजफ्फराबाद में कि जाओ जी लोगों को जरा खुश कर दो ताकि हमें वोट दें। इंतखाब से अब पहले कश्मीरी अगर सिर्फ बसों को इन्होंने वोट करने हैं तो फिर उनपे इंतखाब से पहले रोक दी जाती है। चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चुनतखाब से पहले तो नहीं होते ना, इंतखाब तो तो है अभी नहीं वो है। चुनतखाब होते हैं। खैर, हाँ, अब ना जो जिस इशू पे हम बात कर रहे थे, देखिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर वो जो 1981-82 था गालबन,
तब से लेकर और आज तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 85 प्राइम से मिनिस्टर बने, 85 हाँ, फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे आए, हमजा साहब कुछ अरसे के लिए आए, फिर अब मरियम साहिबा हैं। तो PMLN की जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है या गवर्नेंस की लेगेसी है ना, वो लाहौर वो बताती है। और वो कराची जाए, वो कश्मीर जाए, वो कहीं और जाए, तो वो कहते हैं कि हम फलां को लाहौर जैसा बना देंगे। बड़ा शहर है, कोई मसला नहीं, आप दुरुस्त कहते होंगे। तो इस पे हमने थोड़ा सा हकायक का जायज़ा लिया है। वैसे लाहौर अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा यानी वो नजर तो आती है ना चीजें, रोड बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है, सब लगा है, मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, बाकी शहरों की निस्बत लाहौर बहुत ज़बरदस्त है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अर्बन फ्लडिंग, वो कराची में भी है, वो पेशावर में भी है, वो बाकी जगहों पे भी है। रोड के सलामत रहे लाहौर की, हाँ, हमारे जनूबी पंजाब को भी आकर देखे ना। तो अब इस सारे वहीं से। मामले में ना हमें सिर्फ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं 1972 से ऑनवर्ड आगे आपको बताऊं जी। तो नवाज लीग की पंजाब में 25 साल हुकूमत रही है। 11 साल आप जियाउल हक साहब वाले को निकाल दें, उसके बाद जो मुस्लिम लीग काफ है 8 साल रही है, पीपल्स पार्टी 5 साल रही है, तहरीक इंसाफ 4 साल रही है। और अब इस सारे मामले में हमें ये समझना है ज़रा कि लाहौर को या पंजाब को पैसा कितना जाता है और बजट कितना लगता है। तो आपने 25 साल जहन में रखने हैं और उसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि चलें 18वीं तरमीम के बाद, उससे पहले तो मरकज़ में मियाँ साहब ज़्यादातर गवर्नमेंट में रहे हैं, तो जो मरकज़ में गवर्नमेंट में था तो वो अपनी सवाबदीद पर सूबों को फ़ंड दिया करता था। तो छोटे भाई वहाँ पर होते थे, बड़े भाई यहाँ पर होते थे, तो खुला फ़ंड हमेशा पंजाब को मिला है। तो उसमें NFC का मैं सिर्फ शेयर आपको बता दूं, पहले के अदाद शुमार चले हमारे पास नहीं होंगे, तो 52% हिस्सा जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, NFC का। और पंजाब हुकूमत जो है वो अपने तरक्याती फंड में से सालाना 30 से 40% लाहौर पे खर्च करती है। ये एवरेज निकाली है अदाद शुमार की। पंजाब के तरक्याती फंड में से 30-40% लाहौर के ऊपर जी हाँ। अब अगर आप मजमूई तौर पर चारों सूबों को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान का जो तरक्याती बजट है, टोटल तरक्याती बजट, वो 10 से 15% के दरमियान लाहौर पे लगता है। पहले हमने पंजाब की बात की, अब मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 10 से 15% तरक्याती बजट लाहौर में लगता है। चलें फिर आप देख लें, पंजाब की 10% आबादी जो है वो लाहौर की है और पूरे पाकिस्तान की 5% आबादी लाहौर की है। ठीक है। और बजट कितना लग रहा है पूरे पाकिस्तान का? 10 से 15 और लाहौर का 30 से 40। अब आप जब ये सब देखते हैं तो उसके बावजूद भी आपने 25 साल चलें, पहले शायद कम लगता हो, 18वीं तरमीम के बाद भी आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट रही है, अब भी आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट है। अच्छा जो साहब, आप सालाना इतने पैसे लगा रहे हैं, तो आज भी अगर लाहौर में 2 घंटे की बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग शुरू हो जाती है। आज भी वहाँ पर छतें गिरती हैं तो लोग डूब जाते हैं। आज भी अगर रावी में थोड़ा सा पानी आ जाता है तो पूरा लाहौर जो है वो बैठ जाता है। आज भी वहाँ पर आप देख लें तो आपको बहुत सारी जगह पोस्ट तो मिलेगी, बहुत सारी जगह ऐसी भी मिलेगी जहाँ पर कचरा है, बदबू है। मेन होल में वहाँ पर आज भी बंदे गिर रहे हैं, आज भी वहाँ पर। तो इससे एक चीज का आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप इतना बजट लगा रहे हैं और इतने सालों से लगा रहे हैं, तो सर ये तो फिर किसी स्कैंडिनेवियन ममालिक में से कोई एक शहर होता, यूरोप का कोई एक शहर होता। आप इतने पैसे, ये क्या है? ये पैसे आप पेशावर पे लगा दें, ये पैसे आप मुल्तान में लगा दें, ये पैसे आप कराची पे लगा दें, क्वेटा पे लगा दें, आप बाकी शहरों का मुआवजना करें ना। तो कोई उन्होंने रखा हुआ है कि लाहौर जो है इस पे पैसा लगाएं, पंजाब भर से लोग वहां पे आते जाते हैं, बस उसको देख लें कि अच्छा यार काम तो है। लेकिन जितना पैसा लगा है उसके बावजूद वो शहर उस तरह अभी जो रिसेंट बारिशें जो हुई, वो कोई रोड खियाबान फरदोसी, वो उसके ऊपर 10 गड्ढे बने हुए थे। जो टाउन के करीब के इलाके हैं वहाँ पे पानी है। अच्छा DHA की एंट्रेंस है पैक्जस मॉल के करीब, वो बारिश के अगले दिन भी, वो हमारे एक कोलीग हैं उन्होंने शेयर की हुई थी, मैंने उनकी एक्सपोज देखी थी, वहाँ पे 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ है। इतने यानी। अच्छा फिर इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया रिसेंटली, वो प्रोजेक्ट हुआ भी इसलिए था, उसकी करने की रीज़न भी ये थी कि निकासी का इंतज़ाम नहीं था, तो उसके ऊपर अरबों रुपए लगाए, वो प्रोजेक्ट हो गया। पहली बारिश 3 घंटे की हुई और वो पानी फिर वहां पे खड़ा है। तो ये इनकी जो मॉडल पेश करते हैं ना आज़ाद कश्मीर में जाके, लाहौर और उस पे देखें बहुत सारे सहाफ़ी बैठ के ये पोर्ट्रे करते हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, लाहौर देख लें, मरियम साहिबा काम कर रही है, लाहौर देख लें। अब बजट तो पूरा पंजाब का 52% आपको पंजाब की आबादी के हिसाब से मिलता है ना, और उसमें 10% आपकी आबादी रह रही है लाहौर में, 90% आपकी आबादी रह रही है बाहर। तो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, मैं CCD की बात नहीं कर रहा, मैं पैरा फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मौजूदा फिनोमिना की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूँ। जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करते तो फिर नताइज कैसे आते हैं?
असद चौधरी साहब, नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक NCHR और यूनिसेफ की एक मुश्तरका रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर्स के हवाले से है, जो उन्होंने हालिया जुलाई 2026 में जारी की है। इस रिपोर्ट के जो अदाद शुमार हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। इनमें से 66 लाख से ज़ायद बच्चे इंतहाई ख़तरनाक कामों में मसरूफ़ हैं, ये वो रिपोर्ट बता रही है। और इस सब में जो पंजाब का तनासुब है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मान लिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी भी वहीं पर है, तो उसी आप ये आर्गूमेंट नहीं दे सकते कि अगर वहाँ पर क्राइम है, अगर वहाँ पर रेगुलेशन सही नहीं है तो आबादी बहुत है। तो हजूर आपको उसी आबादी के तनासुब से पैसे मिल रहे हैं, तो आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पर ये पैसे लगाते तो ये मसला कैटर हो सकता था। तो उसमें आप देखें कि तनासुब क्या है। पंजाब पर तकरीबन 60 लाख, 86 लाख में से 60 लाख बच्चे पंजाब में हैं जो कि चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, और जो कि कुल तादाद का 70 से 72% बनता है। सिंध में 16 से 18 लाख बच्चे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 7 से 9 लाख बच्चे हैं, बलूचिस्तान में 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं, और इस्लामाबाद में 15,000 बच्चे हैं जो इस सब में हैं। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट क्विकली बता देता हूँ। एक रिपोर्ट है, एक तंजीम है साइल, ये असद चौधरी साहब गैर सरकारी इत्तफाक के ज्यादती के वाकयात और बड़ा जबरदस्त ये काम करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। हाँ, अब उन्होंने इस चीज को ना, हमने सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझने के लिए ये चीज ज़हन नशीन रखनी है कि ये जो साहिल ने रिपोर्ट जारी की है ना, ये पहले 6 माह की है, यानी 2026 के जनवरी से जून तक। और ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि इन्होंने सिर्फ जहाँ से डाटा सैंपल इनको जो था ना, वो पाकिस्तान के अखबारात हैं और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उसको उन्होंने काउंट करके एक रिपोर्ट जारी की। जो रिपोर्ट नहीं हुए वो उसमें नहीं, और ये रिपोर्ट होने की रेशो बहुत कम होती है। हाँ, अच्छा, अब मजमूई तौर पर जनवरी से जून 2026 के दौरान मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और जराइम के कुल 3172 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आप सूबाई तनासुब देख लें, पंजाब में तकरीबन 74% केसेस हैं जो सैर फहरिस्त हैं, 2352 रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर रहा मैं। सिंध दूसरे नंबर पे 17%, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पे 180 केसेस, बलूचिस्तान 48, इस्लामाबाद 30, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बिल तरतीब 5 और 3। अब इनमें मजीद जराइम की जो नौयत है वो कत्ल 644 हुए हैं, जिस्मानी तशद्दुद 512 है, अगवा 462 है, खुदकुशी 263 है, जिनसी रेप या ज्यादती 280, गैरत के नाम पर कत्ल 132। अब आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि आपने पंजाब में CCD जैसा एक डेथ स्क्वाड खड़ा कर दिया और आपने कहा कि जराइम खत्म कर दिए हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड बच्चों और खवातीन से मुतालिक हैं, जिसमें 6 महीने के, जिसमें पंजाब में सबसे ज्यादा है। तो फिर CCD आपने सिर्फ उस जो यहाँ पर चकवाल की मुंतहा ज़ारा थी उसके लिए बनाई थी, आपने बखर की एक मासूम बच्ची के लिए बनाई थी। इस पे भी वैसे तो रिपोर्ट्स हैं, गैर सरकारी अदाद शुमार हैं कि ये CCD ने अब तक क्या गुल खिलाए हैं और कितने लोगों को मावराए अदालत जाकर कत्ल किया है। और फिर जब रजा डार केस आया और वो बराबर चल रहे थे तो उसमें भी उनका पोल खुल गया। तो आप सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो आपके मुल्क का 52% बजट आबादी के तनासुब से ले रहा है, उस सूबे का जो एक फेस है, कॉस्मेटिक फेस, वो लाहौर है। और उस लाहौर की क्या सूरत हाल है और दीगर पंजाब भर की सूरत हाल के एक छोटी सी नजर, अदरवाइज आप इन रिपोर्ट्स पे जाएं तो रोजाना बैठ के बात हो सकती है। और इसमें आप ये चीज भी सब बात है, अभी एक रिपोर्ट है, हम इसको शेयर करेंगे अगली वीडियोस में, क्योंकि तवील हो गई है, और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि पंजाब के किस जिले के अंदर कितने लोगों को जाली मुकाबले में या एक्चुअल मुकाबले में या किसी भी तरीके से पंजाब पुलिस के हाथों कितने लोग जो हैं वो पार किए गए हैं। 2442 उनकी टोटल तादाद है। ये कहाँ कहाँ हुए हैं इसको हम जरूर रखेंगे, लेकिन मैं वसीम साहब के आर्गूमेंट में सिर्फ एक चीज़ ऐड करते हुए, लाहौर के प्रोजेक्ट्स, NFC शेयर, तरक्याती फंड्स वो इन्होंने बताए। हमारा एक ज़िला है जहाँ से मेरा ताल्लुक है, उस ज़िले का नाम है कोटद्दू। ये ज़िला उस्मान बुज़दार साहब के दौरे इक़्तिदार में जब पंजाब में उनकी हुकूमत थी, ज़िला बना था, तब ये ज़िला बना। तहसील थी हमारा जो शहर था वो तहसील बन गई। मेरे पूरे ज़िले के लिए पंजाब का जो तरक्याती फंड है, जो जिससे सड़कें, नालियाँ, गलियाँ पक्की हो सकती हैं, वो पूरे ज़िले के लिए मैं बता रहा हूँ वो 4 करोड़ रुपया है ये इस दफ़ा बजट में। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द 7 लिया है गालबन, वहाँ पे 17 करोड़ रुपया है, और अजला हैं करोड़ों के अंदर है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट है। 4 करोड़ रुपया ज़िला कोटद्दू का तरक्याती इन्होंने वो रखा है PSDP में। अच्छा, फिर इसमें जो और इंटरेस्टिंग है, मेरे शहर में एक सड़क बन रही थी पिछले साल, पिछला जो बजट था, इस बजट से पिछला बजट,
اس میں حکومت پنجاب نے یہ بتایا تھا کہ یہ سڑک 70 کروڑ روپے سے تعمیر ہونی ہے، 70 کروڑ روپے سے. اس کے لیے بجٹ کے اندر رکھے گئے جو پیسے تھے وہ تھے 2 کروڑ روپیہ، پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. 35 سالوں میں بنے گا پھر. تو وہ بنے گی 35 سالوں میں. کلو میٹر کتنی ہے؟ وہ میرا خیال ہے کوئی 15 ہے یا 17 ہے. 35 سالوں میں 15 کلو میٹر سڑک. 15 بھی شاید زیادہ میں بتا رہا ہوں گا. نہیں، اگر ایم این ایم پی اچھا ہوگا تو وہ پیسے جلدی ریلیز کروا لے گا. وہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا ایم پی اے کتنا تگڑا ہے. آپ اس کے لیے رکھ ہی جب 2 کروڑ رہے ہیں تو 2 کروڑ سے زیادہ تو نہیں کروا لے قصور گا. آپ کا ہے نا، آپ مری میں رہتے ہیں نا، جامعہ صاحب کو ایفیلیشن ہے اور پورا مری ریسٹور ہو رہا ہے، اور آپ صرف پچھلے سال کا پی ایس ڈی پی ڈسٹرکٹ مری کے لیے اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے ڈسٹرکٹ مری کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ، سیاحتی مقام ہے. لیکن اسد چودھری صاحب مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں صرف ڈسٹرکٹ مری کا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ پورے ساؤتھ پنجاب سے زیادہ ہے. اور آل دا وے پورے موٹر وے کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی یہ ہوئی ہیں. دوست پوچھتے ہیں نا، ہاں وہ تو لگنی تھی. اچھا ہے لگیں یار، ہماری سڑک اللہ اللہ کر کے وہ روف کلاسرا صاحب کھپ ڈال کے وہ اس کے اوپر کھپ ڈالا کرتے تھے. کچھ ہم اپنی بسات میں، مجھے یاد ہے کہ جب پی ٹی اے اقتدار میں تھی تو مراد صحیح صاحب وزیر تھے، وہ 1-2 دفعہ ہم ان سے ملے، ہم نے جا کے اس کا رونا رویا سڑک کا. تو وہ جاتے جاتے آخری دنوں میں اس کو کر گئے، جو کہ تعمیر اس کی اور وہ کنسٹرکشن ابھی تک جو ریپیئر وہ ہو رہی تھی، نہیں وہ ہو گئی، مکمل ہو گئی. وہ پیسے جاری کر کے گئے تھے، وہ ریپیئر ہوگی. وہ سنگل روڈ ہے جو یہاں راول پنڈی سے آپ جائیں ملتان تک. جو اس میں مدعا ہے نا، یہ 4 کروڑ روپیہ ضلع کوٹدو کے لیے رکھا ہے انہوں نے. بھائی آپ لاہور پہ لگائیں، آپ 400 ارب لگا دیں، لیکن یار وہاں بھی انسان بستے ہیں کوٹدو کے اندر، جو ہمارے ارد گرد پورے ساؤتھ پنجاب میں. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، یہاں پہ اگلے دن بحث ہو رہی تھی نا، دوست کہہ رہے تھے یار یہ ساؤتھ پنجاب میں اتنا زیادہ پی ٹی اے کا ووٹ بینک کیوں ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ہم نے کل زراعت کی بات کی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ زراعت اوپر گئی، لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو لوگ اس وجہ سے بھی ان کو ووٹ کرتے تھے. پھر جنوبی پنجاب میں ہم ذرا وہ ہے نا کمین لوگ ہیں جنوبی پنجاب والے، ہم لاہوری تو ہیں نہیں، یا سائی والے یا اپر پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں نا، کسان ہیں وہاں زیادہ. شاید وہ جس طرح بھارت کے اندر وہ چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، تو جنوبی پنجاب والوں کو بھی سارے ایسے سمجھتے ہیں، کوئی بھی ہو. ہاں پچھلا وہ جو عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت ہمارے علاقوں میں جو کام ہوا تھا، جو ترقی ہوئی تھی، وہی سیکریٹریٹ بنا الگ. پہلی دفعہ خان صاحب کے دور میں پی ایس ڈی پی الگ چھپی ساؤتھ پنجاب کی، وہ اب سیکریٹریٹ ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے دوبارہ تخت لاہور. تب جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب پہ لگتا تھا، جتنا بنتا تھا اتنا لگ رہا تھا اس ریشو سے. اب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب یہ پتہ ہے کہ ضلع سیکریٹریٹ ڈس فنکشنل ہو گیا سر. سیکریٹریٹ میاں والی کے اندر یار ہسپتال بن رہا تھا، وہ مدر اینڈ چائلڈ، وہ دوسرا ہسپتال. وہاں پہ اتنا بڑا بحران گورننس کا ہے، وہ سٹوری ہم ضرور اس کو بھی کور کریں گے. اور پھر موسیٰ خیل، یہ عیسیٰ خیل کا علاقہ جو ہے، یہ جہاں پہ عمران خان کا ووٹ، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں. وہاں پہ ایک ڈیم بن رہا تھا پانی کا، اس کی کنسٹرکشن رکی جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے. وہ لاکھوں لوگ زہریلا پانی پی رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جیلم کی کنال بن رہی تھی، اس پہ بڑا اثر رکا رہا، وہ پھر چلو وہ اللہ کر کے اب ٹیسٹ رن ہوئی کر دیا. اچھا، اس میں جو میں فائنل کامنٹ وسیم ملک صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ حقائق ہیں جو لوگ نہیں بتاتے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ بتاتے ہیں یا جو ہمارا میڈیا یہ بتاتا ہے، پورٹرے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا تاثر بھی یہ بنا ہوا ہے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی لاہور تو واقعی بہت ماڈل سٹی بنا ہوا ہے، اس کے حالات یہ ہیں. اور اس کے برعکس جو اسد چودھری بات کر رہے ہیں کہ جی 4 کروڑ روپے ٹوٹل پورے ڈسٹرکٹ کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے کمپیریزن بھی بتایا. تو مجھے صرف یہ یاد ہے کیونکہ ہمارے بالکل سامنے عطاء الرحمان کوہستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق اپر کوہستان سے. اپر کوہستان ایک بہت پسماندہ ضلع ہے، اور وہاں کے لیے چونکہ وہاں داسو ڈیم بھی ہے، اس کی بھی رائلٹی ملتی ہے، تو کے پی گورنمنٹ نے ان کو باقی اضلاع کی نسبت تھوڑا سا کم فنڈ دیا ہے. لیکن اس ضلع کا فنڈ 3.5 ارب روپے ہے. تو کمپیریزن یعنی کوٹدو کا آپ 4 کروڑ روپے بتا رہے ہیں، کے پی حکومت جو ہے وہ جی ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ پورے ضلع کا وہ 3.5 ارب روپے، جو کم ترین ہے. کئی ضلعوں کو انہوں نے 10-15 ارب روپے تک بھی دیا ہے. تو یہ کچھ حقائق ہیں جو بہرحال لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، اور بڑا زبردست وسیم ملک صاحب آپ نے اس کے اوپر کام کیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.